رب نے اپنی نماز میں حضور پر درود و سلام، قیام ایک بار رکھا، ثنا ایک بار رکھی ابتدا میں، ساری نماز کو ختم کر کے محبوب پہ درود و سلام 3 بار رکھا نماز کو۔ پہلے فرمایا کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے محبوب کو خطاب کر کے کہو یا نبی یا رسول آپ پر سلام ہو۔ پہلے حضور پر سلام رکھا، ابھی کلمہ شہادت کی باری نہیں آئی۔ جیسے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا سے پہلے سلموا علی نبیکم، پہلے مجھ پر سلام پڑھو پھر ابواب رحمت کھولنے کی دعا کرو۔ اس طرح جب نماز آئی تو ابھی کلمہ شہادت نہیں آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت سے پہلے فرمایا میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شہادت توحید و رسالت کی گواہی سے بھی پہلے حضور پر سلام کرایا اپنی نماز میں۔ بندہ بیٹھا خدا کی نماز میں ہے مگر توجہ اور خطاب مصطفیٰ کی طرف ملتفت کر کے حضور کو سلام پیش کر رہا ہے۔ سلام پڑھایا ایک، پھر کہا اب میرا کلمہ شہادت پڑھو۔ کلمہ شہادت ساری نماز میں صرف ایک بار ہے۔ ارے توحید و رسالت کی بات سارے کرتے ہیں مگر توحید و رسالت کی شہادت اور صلاۃ و سلام علی المصطفیٰ، ان دونوں کے درمیان تعلق دیکھو۔ رب نے اپنی نماز میں توحید و رسالت کی شہادت ایک بار رکھی۔ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ بولیے تشہد میں کتنی بار؟ قیام میں ہے، ثنا میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، قوما میں ہے، تشہد میں ہے۔ شہادت توحید و رسالت کی ایک بار، اور سلام اس سے پہلے۔ جب سلام ہو گیا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت بھی اسی کی قبول ہوگی جو میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھے۔ جو سلام نہیں پڑھتا اس کی توحید و رسالت کی شہادت بھی قبول نہیں۔ اور جب توحید و رسالت کی شہادت ہو چکی تو باری تعالیٰ اب ہمیں فارغ کر دیں، اب ہم سلام پھیر دیں؟ اس نے کہا نہیں، ابھی سلام ہوا ہے، صلاۃ رہتا ہے۔ اور پھر کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ درود پڑھایا، کلمہ شہادت سے پہلے سلام پڑھایا، پھر کلمہ شہادت کے بعد درود پڑھایا اللہم صلی علی کے صیغے سے۔ باری تعالیٰ اب ہم سلام پھیر لیں، نماز ختم کریں؟ نہیں، ایک بار اور درود پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو کلمہ شہادت سے پہلے ایک سلام اور کلمہ شہادت کے بعد 2 درود و سلام 3 بار، اور توحید و رسالت کی شہادت ایک بار۔ اس سے زینت اس نے نماز کو دی تاکہ نماز قبول ہو جائے۔ اس لیے آقا نے فرمایا مجھ پر صلاۃ پڑھو، کیونکہ صلاۃ تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ ارے نماز کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کی نماز نہیں جس نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا۔ جس طرح طہارت کے بغیر نماز نہیں، اس طرح درود و سلام کے بغیر نماز نہیں۔ تو فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھو، اس لیے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ ہے، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اور پھر فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں لوگوں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیوں؟ تمہیں کیا خبر، جب تم مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہو تو رب تم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔